کی ایک آیت کریمہ کی تو وہ غش کھا کے گر پڑے اور اٹھے تو ہاتھ باندھ لے، کہا حضور ہم آپ کو آزمانے آئے تھے، مگر اللہ پاک نے آپ کو علم کا وہ مہتاب چمکتا ہوا بنا دیا ہے کہ آپ کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو علمی سطح پر اچھا دوسری بات، حضور غوث پاک کا کمال ہی یہ ہے کہ حضور غوث پاک صرف روحانیت کی زبان ہی نہیں بولتے بلکہ علم کی زبان بھی بولتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں علم اپنے کمال پر ہے، روحانیت اپنے کمال پر ہے، وجد کی کیفیات اپنے کمال پر ہے، روحانیت اپنے کمال پر ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو یعنی بیک وقت آپ کے پاس جن حاضروں کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ملائکہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک دن جمعے کا خطبہ ارشاد فرما اور جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ کی درگاہ اچانک اٹھی اور فرمایا اے خضر بنی اسرائیل رک جا، خضر محمدی کی بات سنتا جا۔ یہ بات آپ نے فرمائی اور اس کے بعد لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا فرمایا؟ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے اور میں نے ان کو کہا میری بات سنتے جائیے۔ اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یعنی یہ چلا کشی کی بات ہے، آپ ریاضت میں تھے مجاہدہ میں، اور یہ بھی بات ہے یعنی میں نے عرض یہ کیا علم اپنے مقام پر ہو، جب علم حاصل مکمل کر لیا، دستار فضیلت سجا لی، علم سے فارغ ہو گئے، تو اس کے بعد آپ نے ریاضت کیے۔ 25 سال تک برج عجمی برج بغداد کے اندر رہ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ریاضت اور مجاہدہ کیا آپ نے۔ اور خود حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس بات کی طرف لکھا ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ نے 7 سال یا 10 سال کے قریب کھڑے ہو کے ایک پاؤں پر اللہ کی بارگاہ میں بندگی اور عبادت کی۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی جہاں علم کا کمال آپ پر ہے، روحانیت کا کمال آپ پر ہے، اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پیر یا شیخ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمہیں علم نہ آتا ہو اور یہ کہہ دو جی نہیں علم والے اور ہوتے ہیں، علم کا تعلق طریقت سے کوئی نہیں ہے، تصوف سے کوئی نہیں ہے، یعنی اپنی بات کو چھپانے کے لیے وہ کیا کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ حضور شیخ پاک نے، حضور غوث پاک نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس کو میری ولایت کا فیضان نہ ملے وہ ولی نہیں بنتا، وہ ولی کامل ہو نہیں سکتا، معرفت اس کے پاس آ نہیں سکتی، دعوت و ارشاد اس کی زبان پر جاری فیض کے ساتھ ہوتا نہیں ہے، اور اس کو جاری و ساری کرنے کے لیے میرے قدم پر اور میرے نقش قدم پر ہونا ضروری۔ بہت خوب، بہت بلکہ چھ خوب علامہ صاحب، بڑی پیاری گفتگو آپ فرمائی، اس پہ واپس آئیں گے۔ ہمارے ساتھ ابو وقاص صاحب ہے اولڈم سے، جی پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، قبلہ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ جی بسم اللہ۔ تمام سادات کرام قبلہ شاہ صاحب اور باقی اکابرین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے، اور میرا ایک سوال ہے جی کہ مہینوں کے جو نام ہیں مثلا محرم سے لے کر ذی الحج تک، جی کیا ان کے نام سرکار کے زمانے میں متعین ہو چکے تھے؟ جی جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، صحیح ثانی، تو جی آج بالکل۔ جیسے اس ربیع ثانی کو بعض ٹی وی اسٹیشنوں پر ربیع الغوث لکھا آتا ہے، تو اس کو ربیع ثانی کو ربیع الغوث لکھنا یا کہنا اس کی شرعی حیثیت، یا ماہ مبارک ربیع الاول شریف کو ربیع النور کہتے ہیں، جی جی وہ لکھتے بھی ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی بالکل، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ قبلہ قاری صاحب اور کوئی سوال آپ کا؟ بہت مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہمیں اولڈم سے جوائن کیا اور ہمارے ماشاءاللہ بڑے مشہور علماء اہل سنت میں آپ کا شمار ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ تو کل صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب نے وہ پہلے جس شخص نے سوال کیا تھا داڑھی شریف کے بارے میں، بڑی پیاری آپ نے وضاحت ارشاد فرمائی ہے۔ میں صرف تھوڑا سا اضافہ اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ بات بڑی سمپل ہے۔ جو بندہ آپ نے تو خیر عراق اور بغداد کا جو تخصیص کی اس نے سوال کی وہ بات کی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دعوت و ارشاد کا کام کرنا چاہتے ہیں، مگر داڑھی شریف چہرے پر سجانا وہ اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، کیوں نہیں چہرے پر داڑھی سجاتے، یا سنت پاک کا نور کیوں نہیں حاصل کرتے؟ آخر انہیں پرابلم کیا ہے؟ جب دین کا کام کرنا چاہتے ہو، دین والے کی بات کرنا چاہتے ہو، غوث پاک کے دم بھرنے کی بات کرتے ہو، اولیاء کرام کی تعلیم کی بات کرتے ہو، اور بتاتے ہو حضور صابر سرکار نے اتنا عرصہ گولر کا درخت پکڑ کے مجاہدہ فرمایا، اتنا عرصہ کنویں میں لٹک کر آپ نے ریاضت و مجاہدہ اور نفس کشی فرمائی، تو آج ہم اپنے نفس کی اتنی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے دین کے لیے کہ داڑھی مبارک کی سنت ہی سجا لیں؟ اور اس کے لیے ادھر ادھر کے میں اس حد تک کالر کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے اوپر شریعت کا پیرا نہیں سجانا چاہتے اور پرچار کرتے ہیں کہ ہماری پیری مریدی کا چکر چل جائے، ہمارا سلسلہ قائم ہو جائے، اور اس میں ان پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جب آقا سرور کائنات سے لے کے آج تک جو اصل میں پیری دیتے ہیں، جن کے صدقے دنیا کو پیری ملتی ہے اور جن کے صدقے رشد و ہدایت کا سلسلہ چلتا ہے، جب ان کا لباس ہی تم نہیں پہنتے، سمپل سی بات ہے، ظاہری لباس سجانا
اگر پاکستان کا کوئی سپاہی کسی دوسرے ملک کی وردی پہن لے گا تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ صحیح، اس کی وردی اپنے ملک کی نہیں، یونیفارم کے اندر ہی نہیں ہے. تو گویا شریعت مطہرہ کا فیض حاصل کرنا، اور حضور غوث پاک نے یہی بات تو کر کے دکھائی کہ آپ نے پوری زندگی، آپ کی ایک نماز قضا نہیں ہے، آپ کی حاضری قضا نہیں ہے، علم میں. اب اس سے بڑا نسب شرف کیا ہو سکتا ہے؟ حضور قبلہ شاہ صاحب نے اس پر پہلے بات کی ہے. آپ کا جو جبہ شریف ہے وہ پہلے سے آیا ہے. حضرت جنید بغدادی خود فرماتے ہیں قدمہ علی رکبتی، کہ ان کا قدم تو میری گردن پر ہے. قدمہ علی رکبتی، حضور غوث پاک کا قدم تو میری گردن پر ہے. اور مریدین کے پوچھنے پر حضرت یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو فرما میرے بات ایک شخصیت آ رہی ہے، اس کا اللہ پاک نے قدم اتنا مضبوط بنایا ولایت کا کہ میں ان کے قدم کو اپنی گردن پر کہہ کر فخر محسوس کر رہا ہوں اور اپنی ولایت کی تصدیق مولا کی بارگاہ سے کروا رہا ہوں. تو جب حضور جنید بغدادی جیسی ہستیاں، جس ہستی کے آنے سے پہلے یہ بات، اور پھر 5-6 واسطوں سے پہلے حضور محبوب سبحانی تک جو شیخ معروف کرکی اور جنید بغدادی اور شیخ دنوری کے حوالے سے یہ سارے سلسلہ جبا کا جو ایک نسبت ہے باقاعدہ، جس کو تمام بڑے بڑے ائمہ نے اور علماء نے بیان کیا ہے، ان کی باوجود اور پھر بڑا حسب سے کیا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے لخت جگر ہیں، حضرت عبداللہ صومعی جو ولی کامل اور زاہد کامل ہے اپنے زمانے کے، ان کے نواسے ہیں، اور حضرت فاطمہ ام الخیر جنہوں نے زندگی بھر، جن کی نگاہ کبھی کسی غیر محرم پر نہیں پڑی، جن کے کان نے کبھی دوسری غیر محرم کی آواز کو نہیں سنا، غلط آواز کو. سبحان اللہ. علامہ صاحب کی اجازت سے ہمارے ساتھ عبد المجید صاحب ہے برمنگھم سے. جی خوش آمدید پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قاری صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے حضرت؟ اللہ کے بڑے احسان ہے، آپ سنائیں خیریت سے؟ آپ الحمدللہ، دعا. جی. آپ کو بھی سلام، شاہ صاحب کو بھی اور باقی علماء کو بھی. جی وعلیکم السلام. جی حضرت، میں آج کے اس موضوع کے مطابق ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کا اور حضرت امام مہدی کا نسبتاً کیا تعلق ہوگا؟ کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت حسن عسکری کے اولاد سے ہوں گے، کچھ کہتے ہیں وہ حسنی ہوں گے. تو اس میں ذرا آپ وضاحت فرما دیں. جی بالکل، انشاءاللہ اس پہ ضرور بات کریں گے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں کافی سارا کچھ ہے. ٹھیک، تو اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، ضرور کریں گے. جزاک اللہ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں برمنگھم سے جوائن کیا. جی علامہ صاحب آپ کنٹینیو کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک کو جو ایک ہوتا ہے نا نسب کا شرف، اور ایک ہوتا ہے کسی اونچے خاندان میں پیدا ہونے کا شرف، وہ بھی آپ سے بڑا کس کو حاصل ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے حسنی حسینی سادات نجیب الطرفین، پھر دونوں کے ماں اور باپ ولیہ کاملہ والدہ اور ولی کامل باپ، اور پھر زہد و تقوی میں اپنے نقطہ کمال پر. اور حضور شیخ کی پوری زندگی آپ اندازہ کریں، پوری زندگی کس نقش قدم پر ہے، اور والدہ ماجدہ نے جو نصیحت کی ہے اس پر عمل کر کے چوروں کو کیا کیا ہے، ان کو ہدایت کی راہ دی ہے. کیسے ہدایت کی راہ دی ہے؟ وہ جھوٹ جو آپ نے پہلے دن، اور یہ کیا ہے، سچ اتنا بولا، اور یہ سچ کی وہ خیرات ہے جو آقا سرور کائنات نے عطا فرمائی. حضور نے 40 سال آقا سرور کائنات وسلم نے سچ اتنا بولا ہے کہ ساری دنیا آپ پر سارے اعتراض کرتی رہی، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ معاذ اللہ محمد پاک نے جھوٹ بولا ہے. حضور کے کریکٹر کے حوالے سے کوئی آج ہو ہی نہیں سکا. اور وہی فیضان اللہ پاک نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا ہے کہ اس انتہائی، لوگ مصلحت کی بات کرتے ہیں، نہیں جی آپ کو پتہ نہیں مصلحت ہوتی ہے، یوں ہوتا ہے، یا کیا مصلحت ہے؟ ڈاکے سے بڑی مصلحت کون سی ہے جی؟ جان پہ پڑی ہوئی ہے، مال ابھی لٹنے والا ہے، جان خطرے میں ہے، ڈاکو پڑے ہوئے ہیں، گھپ اندھیری رات ہے، راستہ ہے، اور بالکل معصومانہ عمر ہے، بچپنا ہے. اور اس عمر میں قربان جائے غوث تیری ہمت پر، تیری جرت پر، اور تیری اسلام کی خاطر وہ اپنے نانا جان حضور محمد مصطفیٰ کی صداقت کا پہرا اور علم لہرانے پر کہ تو نے ایسے گمبھیر ماحول کے اندر بھی یہ ثابت کر کے بتا دیا کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں ولایت کا جھنڈا ہوتا ہے، جو غوثیت کا فیض دنیا کو دینا چاہتے ہیں، بڑے سے بڑے گمبھیر حالات میں بھی وہ حسین کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا کو بتا جاتے ہیں کٹنا تو گوارا ہے، مرنا تو گوارا ہے، تیرے کوچے کی رسوائی گوارا نہیں ہے. کیا بات ہے، بہت خوب. بہت. علامہ مصباحی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. رضا رسول صاحب نے برمنگھم سے کال کی، کہا کہ ہمارے بہت سے سلسلے کتابوں میں جو ہم ان اولیاء اللہ کی کرامات، ان کی شانیں، ان کی مرتبے رفتیں پڑھتے ہیں، دور حاضر میں وہ بہت کم نظر آ رہی ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہتے ہیں نا وہ گئے جن کے دم سے تھی رونق، رہنے کو ہم رہ گئے ہیں. نصیر الدین نصیر نے بھی کہا. تو اس پر آپ کلام فرمائیں کہ وہ تاثیر اور وہ چیزیں کہاں گئی جو کولر نے جس پہ پریشانی کا اظہار کیا. تو اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بزرگان دین کی طرف سے جو وظائف ہمیں عطا کیے گئے اور ان وظائف کے ذریعے سے جو انہوں نے اکتساب فیض کیا وہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے، اور انہوں نے جو ان پر بشارتیں سنائی ہیں وہ عام طور پر الہامی بشارتیں ہوتی ہیں، اور وہ فیض کبھی رکتا نہیں ہے، چونکہ حدیث پاک میں بھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، کہ اولیاء کرام